ڈیجیٹل کمرشلزم کی ایک بدترین مثال، ڈیجیٹل کمرشلزم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بیچنا شروع کریں کسی چیز کو ڈیجیٹلی، وہ ہیں شادیاں جو ٹک ٹاک پر کپلز آپس میں مل کر کرتے ہیں یا شادی کر کے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ والا جو ڈیجیٹل ٹک ٹاک میرجز ہو رہی ہیں اور اس میں جو نمود و نمائش ہو رہی ہے، جو 15 20 دن یہ لوگ فنکشن چلاتے ہیں، ابھی ہوتا کیا ہے؟ ایک لڑکی ہے، وہ ٹک ٹاک پہ اپنا اکاؤنٹ بناتی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ٹھرکی ٹرکھولے اکٹھے کرتی ہے۔ بڑا آسان ہے لڑکیوں کے لیے 5 لاکھ 1 ملین کی فالوونگ لے لینا ہے، فضول اوٹ پٹانگ ایکسپریشنز دے کے ویڈیوز ڈال کے۔ اس دوران ایونٹس پہ انہیں کوئی لڑکا ملتا ہے، وہ بھی کوئی لٹ ہوتا ہے گھر کا، جس نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہوتا سوائے اس کے کہ وہ اوٹ پٹانگ کوئی ویڈیوز ڈالے۔ اب یہ دونوں اپنی طرف سے سو کالڈ ٹک ٹاک سٹار ہوتے ہیں۔ دی الٹیمیٹلی انگیج ان سم ایونٹس، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی ان کی جو ہے آپس میں بریک اپس اور چیزیں دوسری ماضی بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی جب یہ آگے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ، تو اس کے بعد یہ تماش بینی شروع ہوتی ہے کہ جی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، پھر چیزیں ہو رہی ہیں، پھر کئی دن کے فنکشنز ہیں، اس میں یہ فیملیز کو انوائٹ کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے پی آرز انٹر ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے ٹک ٹاکرز جو سو کالڈ کہتے ہیں، انہوں نے جو شادیاں کی، یہ ساری اسپانسرڈ شادیاں تھیں۔ ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے نمود و نمائش، ان کی ایون ڈیکور کرنے والے تک سب سپانسرڈ۔ تو اس نمود و نمائش کو یہ پروجیکٹ کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، اور ٹک ٹاک پر پروجیکٹ کرنے کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں یہ پھر وی لاگنگ سٹارٹ کرتے ہیں شادی کے بعد کٹھے، ان کا ہنی مون سے لے کر ان کی آگے پھر پہلی پریگننسی، پھر الٹرا ساؤنڈ دکھانا، پھر اس بچے کے آنے تک ایک چیز کو ٹریک کرنا، پھر بچہ نہیں پیدا ہوتا، وہ ایک کانٹینٹ پیدا ہوتا ہے ان کے لیے، پھر اس کے ساتھ ویڈیوز ڈالی جانا، اور پھر یہ پوری تماش بینی ایک اینڈ تک چلائی جانا جس میں ڈانس بھی شامل ہیں، ناچ گانا کلچر شامل ہے۔ اس کا جو اوور آل معاشرتی امپیکٹ ہے، یہ جو ڈیجیٹلی کمرشلڈ شادیاں ہیں، یہ بہت بھیانک ہے۔ اب ان میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے اپنے طور پر ٹک ٹاک پر ایکٹیو تھے، لیکن پھر کٹھے ہو گئے تو پھر آفت ہی مچا دی اور تباہی لے آئے اور معاشرے کو دوسری طرف لے گئے۔ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو قطعی طور پر ان کو کسی کو نہ دیکھنا چاہیے، وہ کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہے۔ اس سے ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں ان پر بھی، اور وہ لڑکے جو 25-30 سال کے ہو گئے اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور جو روزگار کے لیے مارے پھر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ دے کین ناٹ افورڈ دیٹ جو اسپانسر دے دے گا۔ مطلب ایک اسپانسر ہے، 2 ٹک ٹاک، ایک کے 1 ملین فالوور ہیں، دوسرے کے 1 ملین ہیں، بنے اسی طرح ہوئے ہیں اوٹ پٹانگ چولیاں مار کے، تو اس کے بعد ان کو اسپانسرس دے رہے ہیں، موبائل فون مل رہے ہیں، شادی کے جوڑے مل رہے ہیں، میک اپس ان کے فری ہو رہے ہیں، جی اس پارلر پہ جا رہے ہیں۔ وہ یہ سارا کچھ نہ اپنے فنکشنز میں افورڈ کر سکتے ہیں، نہ پوسٹ میرج وہ ہنی مون ٹرپس تک اسپانسر وہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے۔ اس سے پھر ان کو یہ لگتا ہے کوئی لڑکی ہے جو پڑھ رہی ہے، جو محنت کر رہی ہے، یا کسی بھی فیلڈ میں ایون مدرسے میں جاتی ہے، کوئی درس دیتی ہے، یا یونیورسٹی کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، وہاں سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے تو میں یہ کبھی بھی یہ مادیت حاصل نہیں کر پاؤں گی جو میں دیکھ رہی ہوں۔ اب ایک وقت ہوتا تھا پی ٹی وی ہوتا تھا یا کوئی ٹی وی ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے کوئی دیکھتا تھا، اس کے بعد وہ ماں بہنوں میں جا کے بیٹھ گیا، یا اس نے ٹی وی کا انٹینا ٹھیک کرنے بھائی اوپر چلا گیا، یا ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے آج سے 20-30 سال پرانا زمانہ یاد کریں، دال چاول کھا لیے، رات 9-10 بجے سو گئے، چھت پہ منجیاں لگی ہوئی ہیں لائن میں، والد صاحب جو ہیں وہ پانی پھینک رہے ہیں، چھت ٹھنڈی ہو رہی ہے، اماں کولر میں پانی بھر رہی ہے، رات کے لیے ٹھنڈا پانی بھر کے رکھ رہی ہے، اماں ابا سے تھوڑی گپ شپ کی، سارے بہن بھائی آپس میں گپیں کرتے تارے دیکھتے سو گئے۔ اب اس کا ایک امپیکٹ جو مورلی تھا، اس میں ہیومن ویلیو، احساس، محبت، وہ کتنی زیادہ تھی۔ اب ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں، ان ڈیجیٹلی کمرشل شادیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ اینڈ تک ان کے بچے، ان کا آگے ان کے وی لاگ سٹارٹ ہونا، اس سے جو ذہن پولوٹ ہو رہا ہے وہ بہت میسیولی یا تو ڈپریس کر رہا ہے لوگوں کو، یا طلاق کی وجہ بن رہا ہے، یا پھر لوگوں کو سیدھی راہ سے الٹی غلط راہ کی طرف لا رہا ہے، جس کو میں ڈیجیٹل طوائف گیری یا ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کہتا ہوں۔ یہ چیزیں اگر نہ رکیں، اور یہ ڈیجیٹلی کمرشل شادیاں یا ڈیجیٹلی کمرشل کر کے شادیاں کرنا، اور اس چیز کو نہ روکا گیا، اور اس میں سب سے بھیانک کردار ٹک ٹاک ادا کر رہا ہے، اگر یہ چیز نہ رکی اور ان کو ہم نے دیکھنا نہ چھوڑا۔ اب ٹک ٹاک میں جو فضول قسم کے سٹارز بن جاتے ہیں، اس میں قصور دیکھنے والوں کا ہے۔ اب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایک بہت بڑا فیکٹر لیک آف انٹلیکٹ اینڈ لیک آف ایجوکیشن بھی ہے،
کیونکہ ہم نے لوگوں کو پڑھایا نہیں, لوگوں کو تعلیم نہیں دی, لوگوں کو بتایا نہیں کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا, کیا چیز سمجھنی ہے. میں آپ کو بڑا برملا بتا رہا ہوں کہ آپ 2-3 دن ان کسی بھی ایک ٹک ٹاک کردار کو ان میں سے اوٹ پٹانگ والے کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے, آپ چوتھے دن اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے. کتنے ماں باپ اس وجہ سے تنگ ہیں کیونکہ ان کی بیٹیاں کتابیں پھینک کے ٹک ٹاک سٹار بننا چاہتی ہیں. اب ان کے گھر میں پردے کا عنصر بھی ہے, وہ کیسے اپنی بیٹیوں کو کیمرے دے دیں, موبائل دے دیں. اور ان میں اکثریت کی تعداد 8 سے 18 سال کا ٹین ایج گروپ ہے. اور ماں باپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر اس عمر میں بچہ بغاوت کر دے یا باغی ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھر قابو نہیں آتا. یہ والی جو چیز ہے, جو ڈیجیٹل تماش بینی ہے اور ڈیجیٹل کمرشلی میرجز ہیں, یا اس کے بعد اندھیر نگری ہے ٹورڈز ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن یا طوائف گیری, جس میں ٹک ٹاک کا مرکزی کردار ہے. اور اس کے علاوہ اب تو اور بہت ساری ایپس ہو گئی ہیں. ان میں کچھ ایپس ایسی بھی ہیں جو ڈیٹنگ ایپس ہیں, جو کہتی کہ ہم رشتہ کرا رہے ہیں. رشتہ وہ کیسے کرائیں گے, لڑکے لڑکی کو آپس میں ملوائیں گے. اور وہاں بھی بہت گند ہو رہا ہے ان ڈیٹنگ ایپس پہ. اچھا, پاکستان میں میرج کی ایپس کے نام سے آپریٹ ہوتی ہیں کہ اپنی مرضی کے رشتے سے کانٹیکٹ کریں. وہ کیے وہی فضول حرکتوں کے لیے کیے جاتے ہیں, اور اس میں گروہ بھی انوالو ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس ٹرینڈ کو کل کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ماں باپ دیکھ رہے ہیں, اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بانو قدسیہ کا کہا کرتی تھی, ہم اپنے بچے کو یہ تو پڑھا دیتے ہیں کہ اٹھنا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, ایک نارمل لائف کیسے گزارنی ہے. ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ تیری ٹانگ ٹوٹ گئی تو کیا کرنا ہے, بیماری آ گئی, کینسر ہو گیا تو کیا کرنا ہے. آج اس ڈیجیٹل کمرشلزم کے دور میں ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھا ہی نہیں رہے کہ اگر یہ مادیت نہ ملی تو سچ اور حق کا راستہ کیا ہے. اگر یہ مادیت نہ ملی تو دوسرے جہان میں بھی تو جان دینی ہے. ان لوگوں نے تو جان نہیں دینی جو ننگے ہوئے بیٹھے ہیں, چاہے ایپس پہ اپنی بیٹیاں ننگی کر رہے ہیں, یا وہ خود ننگی ہو رہی ہیں, یا لڑکے ننگے ہو رہے ہیں, یا یہ کمرشلزم میں آئی فون 16 اور یہ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں, اپنی فیملیاں تک ننگی کی ہوئی ہیں. انہوں نے تو اللہ کو جان نہیں دینی, ہم نے تو دینی ہے. تو اس لیے پلیز اس چیز کو سمجھیں اور اس ڈیجیٹل کمرشلزم کو خود دیکھنا چھوڑ دیں. آپ اس کینسر, ان ناسوروں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے, یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھتے رہیں گے, آپ کے بچوں کو پتہ لگے گا کہ یہ کیا کرداریں ہیں, 5 بہنیں اور یہ وٹس ایور. اگر یہ ان سب پہ چڑھتے چلے گئے, یہ پلے پلے جو بیوی کی عزت تک تار تار کر دیتا ہے اپنی ٹک ٹاک پر, اگر یہ کردار چلتے رہے اور ہماری نسلیں ان کو دیکھتی رہیں تو تباہ. یہ بھی ڈیجیٹلی کمرشلی شادیاں ہیں جو کہ سافٹ پورن کی حد تک پلے صاحب یوز کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں چلتی رہیں تو ہماری نسلوں کی تباہی نشتہ دیوار ہے, لکھی بھی ہے سامنے. تھینک یو ویری مچ.